الله التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث پر مشتمل کتاب عمدۃ الاحکام سے کتاب الصلاۃ کو پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاۃ کے اندر آج جس چیپٹر کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب المرور بین یدی المصلی۔ کیا مطلب ہے جی اس باب کا؟ باب المرور، مرور ہوتا ہے گزرنا، گزرنے کا باب بین یدی المصلی، مصلی کے سامنے سے، اور مصلی سے کیا مراد ہے؟ نمازی، نمازی کے سامنے سے گزرنے کا باب، یعنی اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے؟ نہیں جائز؟ گزر سکتے ہیں؟ نہیں گزر سکتے؟ شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ ابو جہیم بن حارث ابن سمت الانصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المارو، اگر جان لیتا گزرنے والا، کہاں سے گزرنے والا؟ بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لیتا ماذا علیہ من الاثم، کیا ہے اس پر گناہ، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس پر کتنا گناہ ہے، لکانا ان یقف 40، لکانا تو البتہ ہوتا، ان یقفہ یہ کہ وہ ٹھہرا رہتا، لکانا یقفہ تو البتہ وہ ٹھہرا رہتا 40۔ اچھا، اس کا یہ 40 ٹھہرا رہنا کیا تھا؟ خیر اللہ، بہتر تھا اس کے لیے۔ کس چیز سے بہتر تھا جی؟ من ان یمر بین یدیہ، یہ کہ اس کے سامنے سے گزرے، اس کے سامنے سے گزرنا، اس کے سامنے سے گزرنے سے بہتر تھا کہ وہ 40 تک ٹھہرا رہتا۔ اب اس حدیث کے جو راوی ہیں نا ابو النضر، وہ کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا، قال 40 یوما او شہرا او سنتا، کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے نے کیا فرمایا تھا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، مجھے نہیں پتا کہ کیا فرمایا گیا تھا اس بارے میں۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟ تو اب علماء کرام کے اس حدیث کی شرح کرنے والے شارحین کے مختلف اقوال ہیں، بولیے جی مختلف اقوال ہیں کہ 40 سے مراد کیا ہے؟ 40۔ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جاتا نا کہ اس کو کتنا گناہ ہوتا ہے تو وہ 40 تک ٹھہرا رہتا، یہ اس کے لیے بہتر تھا کہ اس کے سامنے سے گزرے۔ لیکن ظاہر بات ہے اس کو شعور نہیں ہوتا، گناہ کا نہیں پتہ ہوتا، اور وہ دڑلے سے نمازی کے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ 40 تک ٹھہرا رہتا، یہ اس کے لیے بہتر تھا۔ تو آج تک مطلب کوئی واضح ایسی وضاحت نہیں مل سکی کہ اس 40 سے کیا مراد ہے۔ 40 لمحے ہیں، 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، یا 40 زمانے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ کیونکہ ہم تک جن راویوں نے حدیث پہنچائی انہوں نے 40 کا لفظ استعمال کیا، اب وہ 40 کتنے ہیں واللہ اعلم بالصواب،
یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ باقی علماء کرام کے اقوال ہیں کہ 40 دن 40 مہینے 40 سال، اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن ایک چیز جو پتہ چلتی ہے وہ حتمی چیز کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ کتنا قبیح عمل ہے۔ بعض علماء نے اس کو کبیرہ گناہ کہا کہ نمازی کے سامنے سے جان بوجھ کر گزرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ آپ کسی کی نماز کو خراب کرنے جا رہے ہیں۔ بول جی، آپ کسی کی نماز کو خراب کرنے جا رہے ہیں، تو نماز کو خراب کرنا، کسی کی نماز کو خراب کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اکثر آپ نے دیکھا مسجد کے اندر جو نماز پڑھنے والے ہیں، خاص کر فرض نماز کے بعد جب وہ سنتیں ادا کرتے ہیں تو کسی بھی جگہ مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو کر سنت ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب کیا مطلب؟ آپ اس کے آگے سے چاہے 10 صف آگے ہیں، آپ اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ لیمیٹیشن کیا ہے؟ وہ حد کیا ہے جس حد کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے؟ سمجھائی نا؟ اب علماء کرام کے ہاں یہ مسئلہ آ گیا کہ وہ حد، کیونکہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی چیز کو حد مقرر نہیں کیا۔ اب علماء کرام کے اقوال ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ نمازی اور اس کے سجدے کی جگہ کے درمیان سے نہ گزرا جائے۔ مطلب جو ایک مصلی کی جگہ ہوتی ہے نا 4-5 فٹ کی، اس کے درمیان سے نہ گزرا جائے، اس پر یہ وعید ہے اور یہ گناہ ہے۔ ہاں اگر سجدے کی جگہ کے آگے سے وہ گزر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا، تقریباً اس کو عربی زبان میں ایک ہاتھ کہتے ہیں، ذراع، انگلی سے لے کر یہاں تک ایک ہاتھ۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ 10 ہاتھ آگے سے وہ گزر سکتا ہے، اس کے درمیان سے نہیں گزر سکتا۔ بعض نے یہ کہا کہ آپ ایک چھوٹے کنکر کو پھینکے، جتنے دور وہ جاتا ہے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ یہ سب علماء کے اقوال ہیں۔ واللہ عالم، جو صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ سجدے کی جگہ اور اس کے درمیان سے نہ گزریں، اس سے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر 2 طرح کے لوگوں پر فرض عائد ہوتا ہے۔ پہلا تو نماز پڑھنے والا، اس کا فرض بنتا ہے کہ آگے سترا رکھے، ایسے کھلے جگہ پر نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں، کسی پلر کے پیچھے پڑھے یا کوئی الماری یا مسجد کے اندر بھی، یا پہلی صف کے اندر جا کر، یا کم از کم جو پہلے سے سنت ادا کرے اس کے پیچھے پڑھے، ایسے اوپن نہ پڑھے تاکہ گزرنے والوں کے لیے وہ تنگی نہ کرے۔ تو اس کو چاہیے وہ سترے کا اہتمام کرے، جس طرح کہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ اور دوسرا فرض بنتا ہے گزرنے والے پر، اس کو چاہیے کہ گزر کر اس کی نماز کو خراب نہ کریں۔ سمجھا کہ نا آپ کو؟ اب دیکھیں یہ حدیث بھی اسی سے متعلق ہے، سترے سے متعلق، اور یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ قال، کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے، اذا صلی احدکم الی شیء، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھے کسی چیز کی طرف، یسترہ من الناس، وہ اس کو سترہ بنا رہا ہے لوگوں سے، فاراد احد، تو کوئی ایک اگر یہ ارادہ کرتا ہے، ان یجتاز بین یدیہ، کہ وہ اس کے آگے سے گزرے، فلیدفعہ، تو اسے چاہیے اسے روکے۔ دفع یدفع کا مطلب ہوتا ہے دھکیلنا، اسے چاہیے اسے دور دھکیلے، روکے اسے۔ فإن ابا، اگر وہ انکار کر رہے کہ میں لازماً آگے سے ہی گزروں گا، فلیقاتلہ، تو اسے چاہیے اس سے جھگڑے۔ جھگڑنے کا مطلب یہ ہے زبردستی اسے روکے۔ فإنما هو شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے، اگرچہ وہ تو انسان ہے لیکن اس کا جو کام ہے یہ شیطانی کام ہے کہ نمازی کے آگے سے گزر کر اس کی نماز کو خراب کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اسی لیے میں نے کیا کہا کہ نماز پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ سترے کا اہتمام کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سترہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ سجدے والی جگہ سے آگے سترہ رکھا جاتا ہے۔ سترہ کوئی 2-3 صف آگے تو نہیں ہوتا،
سترہ وہاں سے ہوتا ہے، تو ہاں اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے تو سترے کے آگے سے گزر جائے اور اس کے اور سترے کے درمیان سے نہ گزرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک سترے کے آگے نماز پڑھ رہا ہے، سترے کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ وہاں سے گزرے، تو اس نمازی کو چاہیے اسے روکے. اگر وہ انکار کرتا ہے تو زبردستی روکے، قوت سے روکے اس کو. کیسے روکنے؟ کھڑا ہو کر نماز پڑھے. دیکھیں بعض اوقات گزرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا. اکثر اوقات جو نماز کے بعد فوراً کچھ کی رکعات رہ گئی ہوتی ہیں، کچھ نے مسجد سے نکلنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات گزرنے والے کو بھی شعور نہیں ہوتا، تو نمازی کو چاہیے کہ اس کو روک دے. مطلب اسے پتہ ہے کہ ایک بندہ میری طرف آ رہا ہے، جب وہ قریب پہنچ کر گزرنے لگے تو اپنا ہاتھ آگے کر دے، ہاتھ تھوڑا سا آگے کر دے، جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز پڑھ رہے. الٹی سائڈ سے گزرنے کر ادھر آ رہے تو بایاں ہاتھ آگے کر دے. آپ نے یقیناً عرب ممالک میں رہنے والے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی نمازی کہ اس نے سترے کا اہتمام کیا پھر بھی گزرنے لگے تو اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا جاتا ہے. اور علماء کرام نے یہاں ایک اور مسئلہ ثابت کیا، وہ یہ کہ اگر یہ نمازی نے اس کو روکا، پیچھے دھکیلا اور وہ بندہ گر گیا، اس کو کوئی چوٹ وغیرہ آ گئی، وہ زخمی ہو گیا، تو اس نمازی سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اس کو روکے، زبردستی روکے. اگر وہ انکار کر رہے، اگر وہ گزرنے پر مصر ہے تو اس کو زبردستی روکے، کیونکہ شیطانی کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو سمجھا کہ دو طرح کے لوگوں پر نمازی کو چاہیے سترے کا اہتمام کرے اور گزرنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی خیال کرے. اگر اسے اشارہ کر دیا گیا کہ بندہ نماز پڑھے تو نہ یا سترے کے آگے سے گزرے یا نمازی کے پیچھے سے گزرے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر گزرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ شمار ہوگا. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آیا حضرت عبداللہ بن عباس کا، اور یہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص نے صف کے درمیان سے نکلنا ہے یا آگے سے گزرنا ہے تو کیا وہ گزر سکتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا جماعت کی حالت میں نماز پڑھنا، ہر نمازی کا سترہ جو ہے وہ اپنے آگے نہیں رکھے گا، بلکہ اس حالت کے اندر تمام نمازیوں کا سترہ امام ہوگا. آپ حرم مکی یا حرم مدنی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اب ماشاءاللہ ادھر صفوف اتنی بڑی ہوتی ہیں جی، ادھر صفیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو اب وہ امام دکھائی دینا تو دور کی بات ہے، یہی نہیں پتا ہوتا کہ امام کہاں پر ہے، بس آواز آ رہی ہوتی ہے. اب ایسی حالت میں اگر آپ جماعت کے اندر ہیں، کوئی شخص گزرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اسے گزرنے دیا جائے گا؟ ہاں جی بالکل اسے گزرنے دیا جائے گا، کیونکہ جماعت کے اندر آپ جہاں کہیں بھی ہیں، مسجد کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ کا سترہ آپ کے آگے والا نہیں بلکہ آپ کا سترہ امام ہے، کیونکہ آپ اس وقت ایک جماعت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھا کہ نا؟ تو یہ حدیث اب اس بارے میں ہے، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قال، کہتے ہیں اقبلت راکبا علی حمار اتان، میں سوار ہو کر آیا ایک حمار پر. پھر آگے بتایا کہ وہ حمار کیا تھا؟ اتان، مؤنث حمار تھا، وہ حمار مذکر نہیں تھا. اگر مذکر ہوتا تو صرف حمار کہا جاتا. جب اتان کہہ دیا تو مطلب پتا چلا اتان کس کو کہتے ہیں؟ انث الحمار، حمار کی مؤنث کو. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، اور میں اس دن بالغ ہو چکا تھا. یہ نہیں کہ آپ میرے اس مسئلے کو سن کر یہ سمجھے کہ چلے عبداللہ بن عباس تو بچے تھے، میں اس دن بالغ تھا. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّ بِالنَّاسِ بِمِنَن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اِلیٰ غَیْرِ جِدَارٍ، بغیر جدار کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بغیر دیوار کے نماز پڑھا رہے تھے. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفْ، تو میں بعض صف کے سامنے سے گزرا.
میں کچھ صفوں کے سامنے سے گزرا، فنزلت، پھر میں سواری سے اترا، فارسلت الاتان ترتع، تو وہ جو گدھا تھا مؤنث میرے ساتھ، اس کو میں نے چھوڑ دیا، ترتع کہ وہ چرے، گھاس وغیرہ چر لے، ودخلت فی الصف، اور میں صف میں داخل ہو گیا، فلم ینکر ذلک علی احد، تو کسی نے مجھ پر انکار نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے عبداللہ تم نے کیا کیا، تم جانور کو لے کر صف کے آگے آگے تھے، پھر اتر کر تم صف کے آگے سے گزر کر صف میں داخل ہو گئے اور جانور کو تم نے کھلے چھوڑ دیا، کسی نے مجھ پر انکار نہیں کیا۔ تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہتا ہے، بعض علماء نے یہ کہا کہ دیکھیں وہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور اس وقت میں بہت بڑی تعداد کے اندر جو نئے اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ بھی حج کے اندر شامل تھے، تو شاید اس مسئلے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کچھ نہیں کہا، لیکن جو درست بات ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ تھے در حقیقت وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حالت کے اندر جو ان کا سترہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے۔ تو ہم نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ جب جماعت کے اندر کوئی ہوتا ہے تو اس کا سترہ امام ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ آپ جماعت کے اندر ہے، کسی بیچارے کا وضو ٹوٹ گیا، وہ آپ کے سامنے سے گزرنا چاہ رہے تو آپ اس کو روک کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ادھر سے نہیں گزر سکتے، جماعت کے اندر آپ گزرنے دے دیجئے، کیونکہ آپ کا سترہ امام ہے اور وہ آگے ہے۔ سمجھا کہ نا آپ کو مسئلے کی؟ ہاں اگر آپ اکیلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ہے یا نفل ہے، جو بھی نماز ہے، تو اس حالت کے اندر آپ اپنے اور سترے کے درمیان سے کسی کو نہ گزرنے دیں۔ چلیے جی، اس باب کی چوتھی اور آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں کہتی ہیں کنت انام، یہاں پر ایک اور مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، پہلے مسئلے کو سن لیجئے پھر ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر گزرنے سے منع کیا گیا ہے، تو کیا آپ کے آگے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سمجھا گئی مسئلے کی؟ کیونکہ پیچھے جو دو تین حدیث تھی وہ تھی گزرنے کے بارے میں، جو وعید آئی ہے گناہ کی وہ ہے لو یعلم المار، مار اسم فاعل ہے، مر یمر سے گزرنے والا، یہاں پر حکم ہے جو آگے ٹھہرا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت انام، میں سویا کرتی تھی، ماضی استمراری ہے نا، فعل مضارع پر کان داخل ہو رہا ہے، کنت انام، میں سویا کرتی تھی، بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، اور میری جو قدم ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی جانب ہوتے تھے۔ فَإِذَا سَجَدَ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، غمزنی، تو مجھے ہاتھ لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، تو میں کیا کرتی، میں اپنی ٹانگیں یا اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، قبض تو قبض سے نا، میں ان کو سمیٹ لیتی، وَإِذَا قَامَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے سجدوں سے قیام کی طرف، بَسَطْتُهَا، تو پھر میں اپنی ٹانگیں لمبی کر لیتی۔ فرماتی ہیں وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ، اور گھر جو اس دن ہوا کرتے تھے نا، لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، ان کے اندر کوئی چراغ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مصباح ان کی جمع مصابیح، گھروں میں کوئی چراغ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے کہ روشنی سے مجھے یہ پتا چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قیام سے سجدے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ ہاں دیکھ لیا کر، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے چھوتے تو میں محسوس کر لیتی، اپنے ٹانگیں سمیٹ لیتی۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو پتہ ہے کئی علماء نے اس سے کتنے مسائل ثابت کیے۔
چلیں دیکھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ کی 106 نمبر کی حدیث ہے. بتائیے اس حدیث سے کون سے مسائل ثابت ہو رہے ہیں؟ چیٹ کے اندر لکھ کر بتائیے کہ اس حدیث سے کون سے مسائل ثابت ہو رہے ہیں. پھر ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ کیا مکہ مدینہ کے اندر حرمین شریفین کے اندر نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اگر آپ کبھی رک جائیں تو پیچھے پوری لائن لگ جاتی ہے. پہلے دیکھتے ہیں اس حدیث سے آپ کون کون سے مسائل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث کو سن کر دماغ میں توسع آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ فوائد الحدیث کسے کہتے ہیں، جو حدیث سے فائدے علماء کرام حدیث کی شرح کرتے ہیں، مستنبط کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمیل قریشی صاحب نے فرمایا کہ زوجہ بیوی اگر آگے لیٹی ہے تو نماز ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ زبردست. آگے اگر کوئی سویا ہو تو نماز کیسے پڑھیں؟ اچھا یہ سوال ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ نماز پڑھی جا سکتی ہے جیسے حضرت عائشہ سویا کرتی تھی. ہاتف کے برابر رکنا کیا مطلب؟ میں یہ سمجھا نہیں آپ کی بات. ماشاءاللہ جی، یہ دیکھیں یہ مسئلہ ثابت ہوا جو جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ اس کی نماز باطل ہوتی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے؟ غمزنی. ٹھیک ہے جی. کیا اگر کوئی لیٹا ہوا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو ظاہر بات ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی ہماری آپ کی بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو جب کوئی لیٹا ہوا ہے اور اس کے آگے لیٹنے سے نماز ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بلولا ہو جاتی ہے. ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ مسئلے ہوتے ہیں. سسٹر صوبیہ ہیں، کتنا پیارا مسئلہ ثابت کیا انہوں نے. ان کا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مطلب اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اندھیرے میں نماز پڑھنا کوئی مکروہ یا حرام نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، گھروں میں چراغ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اندھیرے ہی ہوتا تھا، تو اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ عبد القیوم صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی مسئلہ ثابت کیا. اسمام برین ہے، ماشاءاللہ آپ کا مسئلہ بالکل درست ہے، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. سوال یہ ہے کہ پھر اختلاف کیوں ہے چھونے والی بات سے؟ تو واللہ عالم کچھ فقہا کا یہ قول ہے، لیکن یہ جسے ہم ایک اتھینٹک یا ایک راجح قول کہتے ہیں نا، کہ درست ترین بات وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ یہی حدیث ہمیں اس بارے میں بتا رہی ہے. ماشاءاللہ جمیل قریشی صاحب کا مسئلہ سنیے کہ نماز کی اصلاح کی نیت سے اگر تھوڑا بہت ہلا جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے ہوئے انہیں چھوتے اور وہ اپنے قدم سمیٹ لیتی تو اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑتی ہے، تو پتہ چلا اس حرکت کے کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. ہاں جی، یہ جو مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ابھی تک صرف عبد القیوم صاحب انہوں نے اس طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ اس سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت بھی پتہ چلتی ہے. اس سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا جی، اللہ اکبر، جو غرفہ ہوتا تھا، جو کمرہ تھا ان کا، وہ جو حجرہ تھا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر ایک شخص کھڑا نماز پڑھے تو دوسرے کے لیٹنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تھے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رکوع سے اٹھتے تو اللہ کی حمد کرتے، ربنا ولک الحمد،
ملء السماوات، اے اللہ اتنی تعریف کے آسمان بھر جائیں، وملء الارض، اتنی تعریف کے زمین بھر جائے، وملء ما بینہم، اے اللہ اتنی تعریف کے زمین و آسمان کے درمیان خلا بھر جائے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اے اللہ اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھر جائے، اہل الثناء والمجد، اللہ اکبر۔ تو جس طرح کہ ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا، پوچھا بھی جا رہا ہے، تو مطلب سامنے سے گزرنے سے دیکھیں اس کی ایک حکمت ہے، کیونکہ جو نمازی کی نماز خراب ہونی ہے نا، وہ گزرنے سے خراب ہونی ہے، کہ پہلے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، اب کوئی اس کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اگر آلریڈی کوئی شخص لیٹا یا بیٹھا ہوا ہے تو اس سے اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ نماز تب خراب ہوگی جب کوئی گزرے گا، مطلب ایک پہلے سے جو چیز نہیں تھی اور وہ آئی تو اس سے نماز زیادہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جمیل قریشی صاحب، اللہ آپ سے راضی ہو، بارک اللہ فیکم۔ دیکھیں کتنی پیاری انہوں نے بات کی کہ اگر ایک جگہ پر دو لوگ ہیں اور ایک شخص تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کو بھی کہ اٹھ کر میرے ساتھ نماز پڑھو یا اٹھ کر آپ بھی نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہوتی تھیں، تو آپ کو سمجھ آئی نا، دیکھا کتنے مسائل ثابت ہوئے، کم از کم ہم نے 7-8 کے قریب مسائل اس ایک حدیث سے ثابت کیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث کو 6 7 8 جگہ پر لاتے ہیں نا، تو وہ بار بار لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ اس سے نیا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ شاید اس حدیث کو امام بخاری ایک مرتبہ کتاب الطہارہ میں لائیں گے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ایک مرتبہ کتاب الصلاۃ میں لائیں گے کہ نمازی کے آگے اگر کوئی لیٹا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اور ایک مرتبہ شاید کتاب الرقاق میں لائیں گے۔ میں مجھے 100% اتھینٹک نہیں ہے، لیکن میں اپنے اس میں بتا رہا ہوں کہ علماء کرام فقہا کا یہ طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ کتاب الرقاق میں لائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بہت بڑے کوئی محلات تھے، نہیں، اتنے حجرات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کھڑے ہوتے تو سر مبارک چھت کو ٹکراتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہو جائیں، زبردست قسم کے قوت والے بادشاہ، یا اللہ کے متواضع بندے ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا متواضع بندہ بننا پسند کیا۔ اب اس حالت کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک لگاتار چولہا جلا ہو۔ مجھے بتائیے کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کے گھر میں ایک دن کھانا ہو اگلے دن نہ ہو؟ بچپن سے ابھی تک انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، کبھی فاقے کی نوبت نہیں آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک لگاتار کبھی چولہا نہیں جلا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری مسئلہ اس چیپٹر سے متعلق کہ حرمین شریفین میں کیا آگے سے گزرا جا سکتا ہے، تو دیکھیے جو اکثر علماء کی آراء ہے، موجودہ دور کے علماء جن میں شیخ ابن باز اور دیگر بھی شامل ہیں، ان کی یہی رائے ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ بھی، کہ حرمین شریفین میں بھی، مسجد نبوی اور مسجد حرام میں بھی نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استثناء دیتے تھے ان حدیث کے اندر کہ ہاں رش کی حالت میں گزرا جا سکتا ہے، یا ان حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی استثناء نہیں دیا، تو پتہ چلا گزرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جب یہ مسئلہ بتا دیا گیا کہ سجدے کے آگے والی جگہ سے گزر سکتے ہیں تو سجدے سے آگے والی جگہ سے گزرا جائے۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، کچھ علماء کرام ہیں، آپ کی یہی جو کتاب ہے عمدۃ الاحکام، اس کی ایک شرح کی ہے علامہ عبد الرحمن السعدی۔ سعدی کے نام سے 2 علماء مشہور ہیں، ایک عرب کے اندر اور ایک ہمارے جو فارسی کا علاقہ تھا اس میں۔
تو ہمارے پاک و ہند کے اندر جو اکثر کہاوتے ہیں نا شیخ سعدی نے فرمایا، وہ اصل میں شیخ سعدی ہیں فارسی والے، ایک حکیم شخصیت گزرے ہیں، حکمت سے بھرے ان کے کئی باتیں ہیں، اقوال ہیں. لیکن جب شیخ علامہ عبد الرحمن السعدی کہا جائے تو اس سے مراد عرب کے عالم ہیں جو سعودی عرب کا علاقہ، قصیم عنیزہ کا علاقہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے عمدۃ الاحکام کی. ان کا بھی یہی موقف ہے کہ حرمین شریفین میں یا شدید رش والی جگہوں میں نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے کیونکہ مجبوری کی حالت ہے. تو آپ کو بتانے کا مطلب ہے کہ دونوں طرف اتھینٹک علماء ہیں. چلتے ہیں جی اگلے باب کی طرف، اور یہ ہے بابن جامعن. کیا مطلب جامعن؟ بابن جامعن کا مطلب ہے کہ اس باب کے اندر یہ باب جامع ہے، جامعن لامور الصلاۃ، نماز کے مختلف امور کو جمع کرنے والا ہے. دیکھیں جو بڑے بڑے مسائل تھے نا، امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے ابواب قائم کر کر بڑے بڑے مسائل کو بتا دیا، اور انہی میں سے نمازی کے آگے سے گزرنا بھی ہے. اب جو دیگر مسائل ہیں نماز سے متعلق، وہ بابن جامعن کے اندر لا رہے ہیں. بولے وہ بابن جامعن کے اندر نماز سے متعلق دیگر مسائل لا رہے ہیں. اب جو نماز سے متعلق دیگر مسائل لا رہے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ بڑے اہم ترین مسائل ہیں. عن ابی قتادہ بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو قتادہ بن ربعی الانصاری سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت پڑھ لے. جب وہ مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد پڑھے بغیر وہ نہ بیٹھے. سمجھائیے آپ کو، اسے ہم سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں، فرض نہیں لیکن سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک صحابی داخل ہوئے، آ کر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حل صلیت رکعتین، کیا آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے لا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور اٹھ کر 2 رکعت پڑھو. بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھڑے ہو جاؤ اور اٹھ کر 2 رکعت پڑھو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں داخلے کے وقت 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. بولے مسجد میں داخلے کے وقت 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. اور علماء کرام نے اس کو کیا کہا؟ سنت مؤکدہ کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے. جس صحابی نے نہیں پڑھی تھی باقاعدہ اسے کہا کہ اٹھیے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. اب دیکھیں اس کے اندر مسائل کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن اوقات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھنے سے منع کر دیا، اور آپ کے علم میں وہ 3 اوقات ہیں: فجر کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، اور عین زوال کے وقت جب سورج بالکل آپ کے سر پر آ جائے، اور تیسرا ہے جی عصر سے لے کر مغرب تک، عصر کے فرض کے بعد سے مغرب تک. یہ 3 اوقات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا. تو اگر ایک شخص ان اوقات کے اندر مسجد میں داخل ہوتا ہے، مطلب کسی نے اشراق کی رکعتیں پڑھنی ہیں، اب وہ نماز کا انتظار کر رہے اشراق کا، اس دوران اسے وضو کرنا پڑ جاتا ہے، وہ مسجد سے نکلا، اس نے وضو کیا، وہ واپس آیا، اس نے بیٹھنے ہیں، تو کیا وہ بھی 2 رکعت پڑھے گا؟ تو ہاں جی وہ بھی 2 رکعت پڑھے گا. یاد رکھیے گا یہ جو 3 اوقات میں منع ہے نا، 3 اوقات میں منع ہے، یہ منع ان اوقات کے اندر ہے یا منع اس نفل نماز کے بارے میں ہے جو بغیر کسی سبب کے ہے. مطلب ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے،
ویسے ہی اٹھ کر 2 رکعت اس کا دل کرے نفل پڑھ، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن ہر وہ رکعات جس کے پیچھے کوئی سبب ہے، چاہے وہ مسجد میں داخلے کی 2 رکعات ہیں، چاہے وہ طواف کی 2 رکعات ہیں، سبب والی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دلیل یہی ہے جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید نہیں لگائی کہ ہاں اگر زوال کا وقت ہو یا ممنوع اوقات ہو تو ان کے اندر نہ پڑھے، ہر حالت میں مسجد میں داخلے کے وقت 2 رکعت پڑھے جائیں گے۔ سمجھا گیا آپ کو؟ ہمارے یہاں اکثر اس پر عمل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ مجھے بعض عرب علماء نے یہ کہا کہ آپ دروس کے اندر اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ بتایا کریں کہ جب وہ مسجد میں آ رہے ہیں، ابھی جماعت کھڑے ہونے میں 2 3 4 منٹ باقی ہیں، تو وہ آ کر اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھیں، ایک تو وہ 2 3 منٹ ان کے نماز کے انتظار میں جو ہے وہ رکعات کے اندر گزریں گے اور اس حدیث پر عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارے ہاں ایک یہ جو عمل ہوتا ہے نا جمعے کے دن، کہ جب نمازی مسجد میں آتے جاتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں بیٹھتے رہتے ہیں بیٹھتے رہتے ہیں، پھر انہیں سنتیں ادا کرنے کا وقت دیا جاتا ہے، واللہ عالم یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی تو ایک شخص کو دیکھا تھا اور اس سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھو اور اٹھ کر پھر 2 رکعت پڑھو۔ وہ خطبے کے دوران ہی تو آیا تھا۔ اور یہ مسجد کی حرمت بھی ہے۔ اور ایک مسئلہ کہ مسجد حرام، بیت اللہ جو ہے مسجد حرام، وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو احادیث کے مطابق وہاں پر جو تحیت المسجد ہے وہ 2 رکعت نہیں ہے، بلکہ وہ طواف بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو۔ لیکن اگر اتنا وقت ہے کہ آپ اگر طواف شروع کریں گے تو فرض نماز کھڑی ہو جائے گی، یا جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ احرام کے جو بغیر لوگ ہیں انہیں مطاف کے اندر نہیں جانے دیا جاتا، اور اوپر سے طواف کرنا ایک بڑا ٹائم طلب کام ہے، شاید آپ کو ایک چکر لگانے میں 15-20 منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو پھر وہ آئے اور 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے۔ لیکن اگر طواف کا ٹائم ہے تو مسجد حرام میں داخل ہو کر طواف کیا جائے گا، کیونکہ مسجد حرام کی تحیت المسجد طواف ہے، 2 رکعت نہیں ہے۔ سمجھا گی نا جی آپ کو؟ مسجد میں داخلے سے متعلق یہ حدیث تھی۔ اگلی حدیث ہے نماز میں کلام کرنے سے متعلق۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، ہم نماز میں کلام کیا کرتے تھے۔ کیسے کلام کرتے؟ یکلم الرجل صاحبہ، آدمی اپنے ساتھی سے بات کرتا، وہو الی جنبہ فی الصلاۃ، اور وہ اس کے ساتھ اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا نماز کے اندر، حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ قوموا فعل امر ہے قام یقوم سے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے خشوع کی حالت میں، خشوع خضوع کی حالت میں اللہ رب العزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ سمجھائیے آپ کو؟ تو یہ بالکل شروع اسلام کی بات ہے، جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے اندر کلام کی اجازت تھی، اور یہ کلام بھی جو تھا وہ یہ نہیں کہ نماز کی حالت میں کوئی گپیں لگ رہی ہیں، مطلب ضرورت کے تحت اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی کسی سے تو کلام کر دیا جاتا۔ آدمی اپنے ساتھ والے، اپنے پہلو والے سے باتیں کرتا نماز میں، یہاں تک کہ یہ فرمان نازل ہو گیا وقوموا للہ قانتین۔ تو حضرت زید بن ارقم کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا۔ تو دیکھیں یہ جو آپ بلکہ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے نا
کہ جب صحابی یہ کہتے ہیں نا ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں امرنا یا نہینا، تو اس کا حکم مرفوع حدیث کا ہوتا ہے. بولے اس کا حکم کس کا ہوتا ہے؟ مرفوع حدیث کا. گویا کہ یہ کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی حکم دینے والا نہیں تھا اس زمانے میں، جس کے حکم کو صحابہ دین کنسیڈر کرتے ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو اس وجہ سے اگر کوئی بھی صحابی یہ کہتے ہیں نا مجھے حکم دیا گیا یا ہمیں حکم دیا گیا یا مجھے منع کیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا، یا پھر کوئی صحابی یہ کہتا ہے ہم یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے، یہ بھی مرفوع حدیث کا حکم ہے. یا کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کام کیا کرتے تھے اور اس زمانے میں قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، یہ سب الفاظ کا مطلب ہے کہ یہ مرفوع ہے، مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی کنسیڈر ہوگا. تو اس آیت کریمہ کے نزول سے نماز کے اندر کلام کرنا، باتیں کرنے سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کو چھینک آ جاتی ہے تو اس کو جواب بھی نہیں دیا جا سکتا، ضرورت کے تحت بھی بات نہیں کی جا سکتی. ہاں نماز کے اندر کھانسی کی جا سکتی ہے اور ضرورت کے وقت کھانسی کر کے کسی کو متوجہ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ نماز کی حالت میں اگر آپ نے کسی کو کوئی انتہائی ضروری بات کے لیے متوجہ کرنا ہے تو کھانسی کر کے ہلکی سے انہیں متوجہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے دلائل بھی ہمیں حدیث کے سے ملتے ہیں. صحابہ فرماتے جب ہم حضرت علی کی یہ حدیث ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں نہ ہوتے تو ہمیں داخلے کی اجازت مل جاتی، اور اگر نماز کی حالت میں ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا کھانسی کر کے ہمیں یہ اطلاع دے دیتے کہ وہ نماز کی حالت میں. سمجھا کیجیے آپ کو. تو اتنی اجازت ہے شریعت میں، البتہ کیونکہ جو کھانسی ہوتی ہے نا یہ کلام نہیں ہے. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھی راوی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہو قال، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے فابردوا عن الصلاۃ، تو پھر ذرا نماز کو ٹھنڈا کرو. اس سے مراد ظہر کی نماز ہے. جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ذرا ٹھنڈا کرو، مطلب جب سورج بالکل سر پر ہوگا، زوال کا وقت ہوگا. اب ظاہر بات ہے سورج جب مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے اور انسان کا سایہ مشرق کی طرف جانا شروع ہوتا ہے ہمارے اس برے صغیر پاک و ہند کے خطے کے مطابق، تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ سورج بالکل سر سے ابھی تھوڑا سا سرکہ ہوتا ہے تو گرمی بڑی شدید ہوتی ہے، تو نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر لو، مطلب کچھ دیر ٹھہر جاؤ، سورج تھوڑا سا مغرب کی طرف جھک جائے، تو یہ مطلب ہے ابراد الصلاۃ، نماز کو ٹھنڈا کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی، سورج کی گرمائش کی وجہ بھی بتا دی. فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ، کیونکہ جو گرمی کی شدت ہے نا اصل میں یہ جہنم کے سانس لینے سے ہے. بولے گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے سے ہے. اور صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کے بارے میں بتلایا وہ یہ کہ جہنم جو ہے، آگ جو ہے، اشتقت النار الی ربھا، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی. آگ کہنے لگی یا ربی، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، اتنی شدید گرمی ہے میرے اندر کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، تو اللہ نے آگ کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. نفس فی الشتاء و نفس فی الحر، ایک سانس گرمی کے اندر اور ایک سردی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم شدید سردی پاتے ہو یہ اصل میں جہنم کا وہ سانس کھینچنا ہے، اور جو تم شدید گرمی پاتے ہو یہ اصل میں جہنم کا سانس چھوڑنا ہے. نفسین.
اب واللہ عالم کے جہنم کے اس سانس لینے کی کیا کیفیت ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں حدیث سے پتہ چل گیا، ہمارا ایمان ہے کہ جہنم سانس لیتی، کیسے لیتی ہے واللہ عالم. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو ایسے جتنے بھی امور ہیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. قبر کا عذاب ہے، کہتے ہیں جی دکھائی نہیں دیتا لیکن ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، بتا دیا، قرآن میں تذکرہ آ گیا. اب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، جیسے اللہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں یا آیات ہیں جن کے اندر کسی ایسی غیبی چیز سے متعلق گفتگو کی گئی ہے تو ان کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی حدیث نمبر 110 کی طرف. حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا من نسی صلاۃ، جو نماز پڑھنا بھول گیا، فلیصلیھا، اسے چاہیے کہ وہ پڑھ لے، اذا ذکرھا، جب اسے یاد آئے. جو نماز پڑھنا بھول گیا تو اسے چاہیے جب اسے یاد آئے تو پڑھ لے. لا کفارۃ لھا الا ذالک، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے مگر وہی نماز، اس نماز کا پڑھنا ہی اس کا کفارہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کیجئے میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. ولی مسلمین، اور مسلم کے کیا الفاظ ہیں جی؟ من نسی صلاۃ، جو نماز پڑھنا بھول گیا، او نام عنہا، یا سو گیا. صحیح بخاری کی حدیث میں ایک عذر ہے بھولنے کا، صحیح مسلم کی حدیث میں دو عذر آگے، بھولنا یا سو گیا. فکفارتھا، تو اس کا کفارہ ہے ان یصلیھا، کہ وہ اسی نماز کو پڑھے گا، اذا ذکرھا، جب اسے یاد آئے گی. جب اسے یاد آئے گی نا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو کفارہ یہ ہے کہ اسی نماز کو پڑھے گا. یہ نہیں کہ کہنے لگا چلو اب یہ تو گئی، بھول گیا تو یہ گزر گئی، اب میں اگلی نماز پڑھ لوں، نہیں، اسی نماز کو پڑھا جائے گا. اللہ اکبر. اب ان دونوں احادیث کے اندر، یا دونوں مختلف جو الفاظ ہیں ان کے اندر کچھ مسائل ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں شریعت اسلامیہ کی آسانی، کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو انسان کا عذر ہے نا، اس کو عذر کو سمجھا گیا ہے، اس کا اعتبار کیا گیا ہے، لیکن وہ عذر ہو، جان بوجھ کر نہیں. علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ ایک انسان ہے جس کو پتہ بھی ہے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو کام میں مشغول ہو جاؤں گا، میں بھول جاؤں گا، یہ شخص معذور نہیں ہے، یہ گناہگار ہوگا. نماز بھی اس نے پڑھنی ہے اور یہ گناہگار بھی ہوگا. یا پھر ایک شخص ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ میں رات کو لیٹ سوؤں گا تو فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی، یا میں الارم لگا سکتا ہوں میں نے نہیں لگایا، یا کوئی مجھے جگا سکتا ہے لیکن میں نے اس کو منع کر دیا یا اس کو نہیں بتایا کہ مجھے جگانا. اور اگر اس حالت کے اندر وہ نہیں جاگتا تو یہ گناہگار ہوگا. بولے جی یہ شخص کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں یہ آثم ہوگا، یہ گناہگار ہوگا، اور نماز بھی اس پر لازم ہے. مطلب شریعت اسلامیہ آپ کے عذر کو مانتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں عذر ہی ہونا چاہیے، جان بوجھ کر سستی، تکاسل اس میں شامل نہ ہو. سمجھ آئیے آپ کو اس مسئلے کی؟ اب ایک انسان ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی، بس اس نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں، وہ بھول گیا، رات کو 11، 12، 1 بجے اس کو یاد آیا کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. اب یاد رکھیے گا، وہی اگر واقعتاً اس کا عذر قابل قبول ہے تو وہی اس کی نماز کا ٹائم ہے، اس میں وہ نماز پڑھے. یا ایک شخص ہے اس نے کسی کو کہا بھی کہ مجھے جگائیں، یا پھر اس نے الارم بھی لگایا، رات کو ٹائم سے بھی سویا اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، اس کی نیند ایسی ہے جو کہ مقبول ہے، اس کا عذر قابل قبول ہے. اب اسے چاہیے جیسے ہی آنکھ کھلی ہے تو یہی اس کی نماز کا وقت ہے، سب سے پہلے وہ نماز ادا کرے گا. سمجھا کہ نا آپ کو؟
آگے چلتے ہیں جی. اگلی حدیث ہے وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں, 2 مرتبہ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, ان معاذ بن جبل, کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے. کون سی نماز؟ عشاء الاخرہ. تو چلیے ذرا بتائیے عشاء الاخرہ سے مراد کیا ہے؟ عشاء الاخرہ سے مراد کون سی نماز ہے؟ ایک ہے عشاء الاولی اور دوسرے عشاء الاخرہ. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوابات درست ہیں. ہماری ٹیم سے سسٹر رفیہ ہیں, ان کا جواب درست ہے. سہیل صاحب ہیں, جواب درست ہے. سسٹر صوبی ہیں, جواب درست ہے. سسٹر کوثر ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ 21 سے زیادہ جوابات موصول ہوئے. عشاء الاخرہ سے نماز ہے آپ کی عشاء کی نماز, کیونکہ عشاء اصل میں رات کی نماز کو کہتے ہیں. تو جو رات کی نماز ہے عشاء, اس کے اندر 2 احتمال تھے کہ کیا مغرب کو ہے, اس سے مراد مغرب ہے یا عشاء. تو پھر صحابہ کرام یہ کہہ دیا کرتے عشاء الاخرہ, مطلب بعد والی عشاء, بعد والی رات کی نماز, اور وہ عشاء کی نماز تھی. تو عشاء اولا سے مراد کیا ہے؟ مغرب کی نماز, مطلب ہے وہ بھی رات کی نماز لیکن اولا ہے, پہلی ہے, دوسری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور چونکہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک لفظ مغرب کا لفظ بھی استعمال ہو جایا کرتا تھا, کیونکہ اس کا تعلق سورج کے غروب کے ساتھ بھی تھا. تو بہرحال اگر عشاء الاخرہ سے اس کو الگ کرنا چاہیں تو پھر وہ عشاء الاولی مغرب ہو جائے گی اور آخرہ عشاء کی نماز ہو جائے گی. تو حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے. ثم یرجع الی قومہ, پھر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹتے. فیصلی بہم, پھر انہیں جا کر نماز پڑھاتے. تلک الصلاۃ, سیم نماز, یہی نماز جا کر انہیں پڑھاتے. تو امام صاحب پہلے چلیں جی ذرا بتائیے کہ پہلے جو یہ والی حدیث لے کر آئے تھے حضرت معاذ کی, اپنی قوم کو نماز پڑھانے والی, وہ کس باب میں لائے تھے اور اس سے کیا مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ یہاں پر جو لائے ہیں نا, یہاں پر یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, پھر اس کے بعد کسی اور کو پڑھانا چاہتا ہے تو وہ پڑھا سکتا ہے, وہ اس کے لیے نفل ہو جائے گی اور ان کی فرض ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ کہ امام اور مقتدی کی نیت اگر الگ بھی ہوتی ہے تو اس حدیث کے مطابق اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی زمانے میں یہ ضروری نہیں کہ پورا کا پورا مدینہ مسجد نبوی میں ہی آیا کرتا تھا, بلکہ بعض دیگر محلوں کے اندر اپنی مساجد بھی بنی ہوئی تھیں, مصلے بھی تھے جہاں پر وہ فرض نمازیں ادا کیا کرتے تھے, البتہ جمعے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ درست جوابات آ رہے ہیں جی. سسٹر زیب السما ہیں, جواب درست ہیں. علی علوی ہے, آپ کا جواب بھی درست ہے, بارک اللہ فیکم. تو اس سے پہلے امامت کے باب میں اس کو لائے تھے کہ امام صاحب کو اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے کہ اس کی شکایت لگ جائے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, تو آپ نے فرمایا اے معاذ کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو؟ جب اکیلے نماز پڑھو تو جتنی مرضی لمبی پڑھو, لیکن جب جماعت کے ساتھ ہو, تم پڑھا رہے ہو, تو تم درمیانی نماز پڑھاؤ, کیونکہ تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں جنہیں نماز کے بعد کوئی نہ کوئی کام ہوگا. تو پہلے امامت کے اندر لائے تھے اور اب باب جامع کے اندر لائے ہیں, گویا کہ اس سے اور مسائل. تو یہی مثال ہے نا کہ بعض اوقات نہیں, جو اکثر حدیث کی کتابیں لکھی جاتی ہیں نا, ان میں حدیث تکرار کے ساتھ ہوتی ہیں, ریپیٹڈ ہے. ریپیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی حدیث کو بار بار, وہ جتنی مرتبہ آ رہی ہے نا اس سے اتنے ہی مسائل ثابت ہو رہے ہیں. اس کی آسان سی مثال ہے,
کہ سورۃ الرحمن کے اندر ایک آیت بار بار ریپیٹ آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اب کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں تکرار ہے، بار بار ایک آیت آ رہی ہے؟ نہیں، ہر بار اس کا تعلق اس سے پچھلی اللہ کی نعمت کے ساتھ ہے. اس سے پچھلی ایک دو آیات میں جو اللہ کی نعمت ذکر ہوئی نا، تو پھر اللہ نے دوبارہ یاد دہانی کروائی کہ اے جنو انس، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو بالکل علماء کرام نے بھی یہ طریقہ رکھا کہ ایک حدیث سے اگر 4 5 6 مسائل ثابت ہو رہے ہیں تو اس ٹاپک کے نزدیک اس چیپٹر کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں. سمجھا گی نا آپ کو اس مسئلے کی؟ عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، قال کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر، ہم شدید گرمی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے ہیں. فاذا لم یستطع احدنا، جب ہم میں سے کوئی ایک یہ طاقت نہ رکھتا نا، یمکن جبہتہ من الارض، کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ سکے، بسط ثوبہ، وہ اپنے کپڑے کو پھیلاتا، فسجد علیہ، اور اس پر سجدہ کرتا. تو مجبوری کی حالت میں ایک انسان اگر اپنے جسم اور زمین کے دوران کوئی کپڑا وغیرہ بھی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، جس طرح کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کچھ مسائل ہیں. بعض لوگوں نے یہ عادت بنا لی، اور ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ بڑا کم ہے یا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. عرب کے اندر یہ بہت زیادہ، خاص کر جو عرب شماغ وغیرہ پہنتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے وہ جو ان کا رومال ہوتا ہے نا شماغ، سجدے میں جاتے ہوئے اس کا ایک کونا اپنے سجدے والی جگہ پر رکھ کر اپنے شماغ پر سجدہ کریں گے. یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. سمجھے؟ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. مسجد کے قالین بالکل صاف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قالین شاید گندا ہے تو میں اپنا رومال کے اوپر سجدہ کروں گا. یہی عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق بھی عرب سے تھا. وہ کہتے ہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جگہ گندی ہے جی میں اپنے رومال پر سجدہ کروں گا. بالکل درست نہیں ہے. اس کو عادت بنا لینا یہ کوئی ضرورت یا مجبوری نہیں ہے. ہاں کبھی اگر واقعتاً کوئی صف کے اندر کچھ ایسی چیز ہے، یا مطلب صف گیلی ہو چکی ہے، یا شدید گرمی ہے، بعض اوقات صف بہت گرم ہو جاتی ہے، خاص کر عرب جو بڑی مساجد میں باہر نماز پڑھی جاتی ہے، یا حرم وغیرہ میں مسجد نبوی یا مسجد حرام کی چھت پہ یا باہر سین میں واقعتاً اگر پہلی تو بات ہے وہ اگر ٹائلوں پر پڑی جا رہی ہے وہ تو ٹھنڈی ہوتی ہیں، اگر صف وغیرہ بچھی ہے شدید گرم ہو چکی ہے تو ایسی حالت میں پڑھ سکتے ہیں. مجبوری کی حالت ہے، ادروائز جائز نہیں. دوسرا علماء کرام نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے امامے کے اندر یا اپنی ٹوپی کے اندر کوئی اسپیشل قسم کا ادھر کپڑا لگوا لے اور نیت یہ ہو کہ جب سجدہ کرے گا تو چلے سجدہ اس کپڑے پر ہو جائے گا. یہ بھی جائز نہیں ہے. اور مسلمانوں میں سے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم لازماً کسی خاص مٹی پر سجدہ کریں گے، اب اگر وہ مٹی نہیں مل رہی تو کوئی خاص کسی کاغذ کے ٹکڑے پر یا کسی کپڑے وغیرہ پر سجدہ کریں گے، یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے. بولے یہ بھی جائز نہیں ہے. چلیں جی 3 احادیث باقی ہیں اور 2 مسائل ہیں. 2 مسائل سے متعلق 3 احادیث ہیں. پہلا مسئلہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کہ اگر نماز کے اندر کندھے انسان کے ننگے ہیں، اور اکثر اوقات یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے جب آپ طواف کرتے ہیں اور طواف کے اندر آپ کا دایاں کندھا جس کو اصطباء کہتے ہیں دایاں کندھا ننگا ہوتا ہے، اور طواف کے بعد جب آپ طواف کی 2 رکعات پڑھنے لگتے ہیں تو پھر اسی حالت کے اندر آپ رکعات پڑھنے لگتے ہیں اور آپ اپنا کندھا وغیرہ نہیں ڈامتے. سمجھا کہ نا آپ کو مسئلے کی؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کے اندر اگر کندھا ننگا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یصلی احدکم
نہ نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ اس کے کندھے پر اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. تم میں سے کوئی ایک نماز نہ پڑھے ایک کپڑے میں کہ اس کے کندھے پر اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی کپڑا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو نماز کی حالت میں، چاہے وہ نفلی نماز ہے، فرضی نماز ہے، نماز کی حالت میں دونوں کندھوں کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے. ظاہر بات ہے یہ مرد کے لیے ہے. تو اکثر جو لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی باقاعدہ قمیص، شرٹ یا ٹروزر یا اس طرح کا لباس تو نہیں ہوتا تھا. اس زمانے کے اندر جو لباس ہوتا تھا، دو چادریں ہوتی تھی، ایک نیچے باندھی جاتی تھی، ایک اوپر کی جاتی تھی. یا اگر کسی کی کوئی بڑا تنگ دست ہے، دو چادریں نہیں ہیں، تو ایک ہی بڑی چادر ہوتی تھی جس کو لپیٹ لیا جاتا تھا. بس یہی لباس ہوتا تھا. تو اس حالت میں اکثر اوقات وہ جو چادر ہوتی تھی اس کو لپیٹتے ہوئے یا نماز کی حالت میں کندھے وغیرہ ظاہر ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھے جس سے اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو. تو نماز کی حالت میں کندھے کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے. اب آتے ہیں آج کے اپنے آخری مسئلے کی طرف، جس میں دو احادیث ہیں. حدیث نمبر 114 اور 115 حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے. مسئلہ سن لیجئے. پہلے مسئلہ یہ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے لہسن وغیرہ یا کسی نے پیاز وغیرہ کھا لیا، یا کوئی ایسی لہسن پیاز کی طرح کوئی ایسی چیز کھا لی جس سے اس سے کوئی بدبو وغیرہ، یا بدبو نہ بھی ہو، کوئی اسمیل وغیرہ، بو وغیرہ اٹھ رہی ہے، تو اس حالت کے اندر مسجد آنے کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ تو اب آتے ہیں جی ہم اس حدیث کی طرف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل ثومن، ثوم کہتے ہیں لہسن کو، او بصلن یا پیاز، جس نے کھایا لہسن یا پیاز، فلیعتزلنا، تو وہ ہم سے الگ رہے. او یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیعتزل مسجدنا، وہ ہماری مسجد سے الگ رہے. ولیقعد فی بیتہ، اور اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے. بولے وہ ہماری مسجد سے الگ رہے اور اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے. اب حدیث کے اندر وَأُتِيَ بِقِدْرٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائے گی. قدر کہتے ہیں ہنڈیا کو. ایک ہنڈیا لائے گی. فِيهِ خَضِرَاتٌ، اس کے اندر کچھ سبزیاں تھیں. مِن بُقُولٍ، مطلب کچھ سبزیاں وغیرہ اس کے اندر تھیں. فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بو محسوس کی. فَسَأَلَ عَنْهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا. فَأُخْبِرَ، آپ کو بتایا گیا. بِمَا فِيهَا، جو اس ہنڈیا کے اندر ہے. مِنَ الْبُقُول، سبزیوں میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ، بعض صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے میرے صحابہ کے قریب کر دو. كَانَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ تھے. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، تو اب جب صحابہ کرام نے بھی دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تناول نہیں فرمایا اور ہماری طرف بھیج دیا، تو ظاہر بات ہے وہ جو بعض صحابی تھے نا جن کا نام انہوں نے نہیں لیا، وہ بعض صحابی انہوں نے بھی ناپسند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا تو میں کیسے کھاؤں. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل، کھاؤ. فإنی اناجی من لا تناجی، میں تو اس کو پکارتا ہوں جسے تو نہیں پکارتا. اے میرے صحابی کھا لو. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی؟ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ میرے پاس تو جبریل امین آتے ہیں اور میں ان سے وحی سنتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، بعض اوقات انہیں قرآن سناتا ہوں، ان کا قرآن سنتا ہوں. تو اے میرے صحابی تم کھاؤ، کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اس سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم مناجات نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو لہسن یا پیاز یاد رکھیے گا، بعض مطلب لہسن پیاز اب ہر سالن کے اندر ڈلا ہوا ہوتا ہے، تو کیا کوئی سالن کھا کر مسجد نہ جائیں؟ نہیں، یہ اس صورت کے اندر ہے جب لہسن یا پیاز کو کچا کھایا جائے اور اس کی سمیل منہ وغیرہ سے آ رہی ہے،
اب اگر کسی نے لہسن یا پیاز وغیرہ کھا لیا، اس کے بعد اچھی طرح سے مسواک کر لی، منہ وغیرہ صاف کر لیا، تو وہ آ سکتا ہے۔ یہ اس حالت کے اندر ہے کہ لہسن پیاز کھایا اور اس کی سمیل ابھی اس کے پاس سے اٹھ رہی ہے اور وہ پھر بھی مسجد آ رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بیان فرما دی کہ کیوں ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔ یہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل البصل والثوم، جو پیاز اور لہسن کھائے، والقراث، جو پیاز کھائے لہسن کھائے، یا یہ بھی ایک کوئی سبزی وغیرہ ہوتی ہے جسے گیندا یا گیندیا کہتے ہیں، جو یہ کھائے فلا یقربن مسجدنا، تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ، کیونکہ جو بے شک فرشتے ہیں نا، تتأذی، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، مما یتأذی منہ بنو آدم، جس سے آدم کے بیٹے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں جس سے آدم کے بیٹے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو آدم کے بیٹے اگر کوئی بدبو وغیرہ یا کوئی اسمیل وغیرہ سونتے ہیں، اسے بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو بالکل اللہ کے فرشتے بھی ایسے ہی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ سمجھا گیا نا آپ کو؟ تو اس وجہ سے منع کر دیا گیا۔ اور آیت کریمہ بھی ہے نا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت کو اختیار کرو۔ تو مسجد کے لیے بڑا اچھا لباس وغیرہ رکھا کریں، خاص کر مجھے یاد ہے عرب کے اندر، مطلب وہاں پر جب ہمیں مختلف کمپنیز وغیرہ میں آگے پیچھے دروس دینے کا یا دعوت کا موقع ملتا، تو یہ ضرور ہم تاکید کیا کرتے کہ بعض اوقات انسان جن کپڑوں کے اندر کوکنگ وغیرہ کرتا ہے، ان کپڑوں سے بھی ایک سمیل اٹھ رہی ہوتی ہے کھانے کی، چونکہ اکثر جو ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں انہیں خود سے پکانا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر انہیں چاہیے کہ مسجد کے لیے کوئی الگ صاف لباس رکھے، ایسا لباس جس سے سالن کی اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، وہ لباس مسجد میں نہ پہن کر جائیں، کیونکہ اس سے نہ صرف اللہ کے بندے تکلیف محسوس کرتے ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں، انسان کی اگر ایسی جرابیں ہیں جس سے اسمیل وغیرہ اٹھ رہی ہے، یا اس کے قدموں سے چاہیے پہلے پاکیزی حاصل کرے، یا گرمیوں میں شدید پسینے کی وجہ سے اسمیل وغیرہ آ رہی ہے تو اسے چاہیے پہلے پاکی کا اہتمام کریں۔ تو یہ قرآن کی آیت پر بھی عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی عمل ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے ہمارے یہی دو چیپٹر تھے۔ پہلا چیپٹر تھا نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں، اور دوسرا چیپٹر تھا جی باب جامع، جس کے اندر ہم نے مختلف طرح کے مسائل کو پڑھا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آنے والے ہفتے میں ہمارا موضوع ہوگا تشہد کے بارے میں، نماز کا جو حصہ ہے نا تشہد کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اب ہم کچھ سوالات کی طرف آتے ہیں، خاص کر وہ سوالات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ مدینہ مکہ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو یہ رش سے متعلق مسئلہ ہم نے الحمدللہ بیان کر دیا تھا۔ ارکان نماز اور فرائض میں کیا فرق ہے؟ پلیز ڈسکرائب کر دیں۔ ارکان نماز، دیکھیں کچھ نماز کے کچھ ارکان ہیں، نماز کے کچھ ایسے ارکان ہیں، مطلب کچھ ایسے اعمال ہیں جو رکن ہیں۔ مثال کے طور پر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تکبیر تحریمہ، یہ رکن ہے۔ اگر انسان مطلب کسی کے رکعت میں رکوع رہ جاتا ہے، وہ بھول گیا، یا دو سجدوں میں سے ایک سجدہ کرنا بھول گیا، تو رکن کی کمی سجدہ سہو سے پوری نہیں ہوگی، بلکہ لازماً وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن جو فرائض ہے نا، مثال کے طور پر درمیان والا تشہد ہے، اگر فرائض میں سے کوئی رہ جاتا ہے نا، تو وہ آپ کی نماز، آپ کی وہ رکعت بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے آخر میں سجدہ سہو کریں گے، کمی پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے جی رکن اور نماز کے ارکان اور نماز کے فرائض میں فرق۔ رکن کا درجہ بہت زیادہ ہے، رکن پلر کو کہتے ہیں نا، ان پر نماز کی بنیاد ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، ان کے بغیر نماز ہی درست نہیں، سجدہ سہو سے بھی کمی پوری نہیں ہوگی۔ فرائض کا درجہ اس سے کم ہے، اگرچہ کرنا ضروری ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑے گا نماز باطل ہو جائے گی، بھول چوک ہو گئی ہے تو سجدہ سہو سے کمی پوری ہو جائے گی۔ سیدنا عمر نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، تو اب اس مسئلے میں کیا حکم ہے؟
یہاں پر جو بات ہوئی تھی سترے کی، وہ ستونوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہوئی تھی، ستونوں کے درمیان نہیں۔ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا تھا نا، وہ ایک خاص حالت کے اندر تھا کہ ستونوں کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے وہ صف سے بالکل کٹ جاتی ہے، تو اس کے اندر نماز نہ پڑھی جائے۔ لیکن جیسے آج کل کی مساجد کے اندر ستون کے درمیان باقاعدہ پوری ایک صف ہوتی ہے، تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ زوال کے وقت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، تو آپ یہ خود سے نوٹ کیجئے۔ 11 کے بعد، 11 ساڑھے 11 کے بعد جب سورج بالکل آپ کے سر پر آ جاتا ہے نا، اور سورج کا سایہ بالکل آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، تو یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، کچھ لمحات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب وہ سورج مغرب کی طرف ڈلے گا، آپ کا سایہ قدموں سے نکل کر مشرق کی طرف جانا شروع ہوگا، تو سمجھیے گا زوال کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ جب تحیت المسجد کی جگہ بیت اللہ میں طواف کریں گے تو کتنے راؤنڈ لیں گے؟ تو ظاہر بات ہے پورے 7 ہی لیں گے۔ اب یہ تو نہیں کہ 2 رکعت لگانی تھی تو 2 چکر لگا لیجئے۔ طواف کا مطلب 7 چکر ہی ہے، ایک چکر بھی طواف نہیں ہے۔ طواف جب بھی کہا جائے گا تو وہ 7 چکروں پر بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ آیا کیا سیدھے درس میں داخل ہونا بہتر ہے یا پہلے 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے؟ تو واللہ عالم، آپ عبدالقیوم صاحب آپ کیا مراد لے رہے ہیں سیدھے درس میں؟ میرا خیال ہے آپ کی مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر درس ہو رہا ہے تو ہمیں ڈائریکٹ درس میں جانا چاہیے یا 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے درس اگر ایسا ہے کہ کچھ بھی رہ جائے گا تو ایک بہت بڑا حصہ علم کا آپ اس سے محروم رہ جائیں گے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں آپ درس میں شرکت کر شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نارمل کے دروس ہیں جس طرح کے اصلاحی دروس ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے 2 رکعت لازمی پڑھنی ہے۔ کیا جمعے کے خطبے سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ تو جی بالکل، وہی تو جمعے کے بارے میں تو یہ سارا بیان ہوا ہے کہ جب کوئی جمعے کے لیے آئے اور امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ ایک عالم نے عصر کی نماز کے بعد تحیت الطواف پڑھنے سے منع کیا ہے، کیا تو کیا بات درست ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حرم مکی میں زوال کا وقت نہیں ہوتا، تو کیا درست ہے؟ اصل میں یہ جو کہا جاتا ہے نا حرم مکی میں زوال کا وقت نہیں ہوتا، یہ ایک حدیث کی بنیاد پر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے جب بھی کوئی بیت اللہ میں آئے تو وہ طواف کرے۔ جس طرح فرمایا نا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، اس طرح فرمایا تھا جب بھی بیت اللہ میں آئے تو طواف کرے۔ اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع نہیں فرمایا کہ اگر اس وقت میں آئے تو نہ کرے، اس وقت میں آئے تو کرے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے کہا کہ بیت اللہ کے اندر اس زوال کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، عصر کے بعد بھی طواف کیا جا سکتا ہے، فجر کے بعد بھی طواف کیا جا سکتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت بھی ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تورک کسے کہتے ہیں؟ یہ توارک نہیں ہے، واو کے بعد آپ نے الف بھی لکھا ہوا ہے نا، توارک نہیں ہے بلکہ یہ ہے تورک۔ تورک کسے کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں جی، شاید آگے چل کر آ بھی جائے گا لیکن چونکہ اب سوال ہو گیا تو میں بتا دیتا ہوں۔ تورک کہتے ہیں 2 تشہد والی نماز کے اندر جو دوسرا تشہد ہوتا ہے، جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ہے، اس کا جو دوسرا تشہد ہے اس کے اندر آپ اپنا بایاں قدم کھڑا رکھتے ہیں اور بائیں قدم کے نیچے سے اپنا دایاں قدم باہر نکالتے ہیں، جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے ہیں، اور آپ کا سارا جو بوجھ ہے نا آپ کے بائیں ٹانگ پر آ جائے گا، لیفٹ ٹانگ پر آ جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنا لیفٹ قدم دائیں پاؤں کو، رائٹ جو آپ کا ہے نا پاؤں، اس کو آپ نے کھڑا کر کے بایاں قدم اس کے نیچے سے باہر نکالا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حالت کو کہتے ہیں تورک۔ تو 2 تشہد والی نماز کے اندر جو دوسرا تشہد ہے اس کے اندر تورک کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ استراحت کسے کہتے ہیں؟ یہ جلسہ استراحت ہوتا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں 2 سجدوں کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر جو اٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ نے پوچھا گوٹا مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، واللہ عالم اس کا کیا مطلب؟
کون سی نماز پہلے پڑھیں گے، جس کا ٹائم ہو گیا ہے یا جو رہ گئی ہے؟ تو مثال کے طور پر ایک بندے نے زور کی نماز نہیں پڑھی، بھول گیا یا سو گیا، اب جب اٹھا تو عصر کا ٹائم ہے، تو پہلے وہ زور کی نماز پڑھے گا اور پھر عصر کی نماز پڑھے گا، تاکہ یہ ترتیب بھی باقی رہے۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ بس اتنا ہی ٹائم ہے کہ 4 رکعت پڑے گا اور سورج غروب ہونے والا ہے، تو پھر ایسی حالت کے اندر پہلے وہ عصر کی نماز پڑھ لے، کیونکہ عصر کی نماز کا بھی کراہت کے ساتھ ہی، لیکن اس کا وقت ابھی باقی ہے۔ جو نمازیں رہ گئی ہیں زندگی کے پچھلے حصے کے اندر، ان کی توبہ کر لیں یا پھر وہ بھی پڑھنے، بعض دفعہ تو یاد بھی نہیں رہتا۔ تو ہمارے ہاں جو ایک واللہ عالم یہ بعض لوگوں میں ایک ہے نا کہ پچھلے 10 سال 20 سال کے اندر آپ کی اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، میں جمعہ پڑھا کرتا تھا، فرض نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تو اب آنے والی زندگی کے حصے کے اندر آپ نے وہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو واللہ عالم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اب اس پر توبہ ہے، اور بہت وقت اس کو گزر چکا، اب اس پر توبہ ہے اور وہ دوبارہ نمازیں نہیں پڑھے گا۔ یہ جو بات لوگ کرتے ہیں نا ظہر کے ساتھ پچھلی 2-3 زندگی کی زور کی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، تو واللہ عالم یہ مسئلہ بالکل بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ توبہ کریں گے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہو گیا اس پر شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، اور آئندہ کی زندگی میں نمازوں کی پابندی کروں گا۔ 7 سال سے کم عمر بچوں کو صف سے نکال کر پیچھے کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، واللہ عالم یہ عمل بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک حالت کے اندر یہ ہے کہ پہلی صف کے اندر امام کے پیچھے سارے بچے ہی کھڑے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ 1-2 بچے ہیں، ان سے حرج نہیں ہے، سارے بچے ہی کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسی حالت کے اندر حدیث کے مطابق چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ امام کو چاہیے جو عقل والے اور بالغ لوگ ہیں ان کو اپنے قریب کھڑا کرے، تاکہ اگر امام کو کسی حاجت وغیرہ کی وجہ سے نکلنا بھی پڑتا ہے تو ان میں سے کوئی امام بن سکے، اس حالت کے اندر ہے۔ ادروائز یہ سمجھنا کہ جی ہر سب سے بچوں کو نکال کر پیچھے کیا جائے گا، یہ بالکل بھی درست عمل نہیں ہے، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہے۔ بچوں کو آپ مطلب بعض اوقات انسان متنفر کر دیتے ہیں نماز سے یا مسجد میں آنے سے۔ کیا فوم والی جا نماز پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو پوچھا نا وہ صحابی کو چھینک آئی اور ساتھ والے نے جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سے زیادہ فرشتے، تو یہ چھینک کا جواب نہیں تھا، یہ اصل میں انہوں نے رکوع سے اٹھ کر ایک دعا پڑھی تھی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ رکوع سے اٹھ کر دعا تھی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ سبقت لے جا رہے تھے کہ کون جا کر اس کے اجر و ثواب کو لکھے گا، یہ چھین کے جواب کی نہیں تھی۔ ہاں جی، بڑا اچھا سوال پوچھا علی علوی نے کہ مرد کا سطر تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، تو پھر شولڈرز، ایک سطر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سطر مغلظ جو ہر حال میں ڈھانپا جائے گا، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور دوسرا ہے سطر جو مغلظ نہیں ہے، غیر مغلظ ہے، اور وہ انسان کے کندھوں سے لے کر اس کی نصف پنڈلی تک ہے۔ بنیان پہن کر نماز ہو جائے گی تو آپ کی وہ بنیان جو ہاف بازو والی ہے وہ پہن کر نماز ہو جائے گی، اور جو بنیان ود آؤٹ آپ کے وہ بازو ہے اس کے اندر نماز بالکل درست نہیں ہے۔ سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سجدہ سخت جگہ پر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو میں نے بعض لوگوں سے یہ پہلے بھی سن رکھا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لازماً انہوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی کھجور کی وہ چٹائیاں رکھی ہوتی ہیں اور اس پر نماز پڑھتے ہیں، ان کے ماتھے بالکل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ ان ماتھوں کی سیاہی کو پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں جو سخت ہوں، جیسے کھجور کی چٹائی ہے یا زمین ہے، تو واللہ عالم بالکل بھی درست عمل نہیں ہے۔ محراب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کر یہ نشانات ڈالے جائیں، ہاں کوئی نماز پڑھتا ہے نشان آ گیا تو الحمدللہ، لیکن جان بوجھ کر ایسا مصلی ایسی جگہ نہیں اختیار کی جائے گی کہ یہ نشان میرے پڑیں۔ زور اثر والا جواب گزر گیا۔ بڑی پیاری بات کہی جی عبدالقیوم صاحب نے کہ
یہ جو کھانے پینے کا لہسن ادرک ہے یہ حلال چیز کے بارے میں ہے، مطلب حلال ہے لہسن کھانا بھی، پیاز کھانا بھی، لیکن اسے منع کیا گیا۔ تو سگریٹ نوشی جو کہ ہے ہی حرام کبیرہ گناہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، بالکل درست ہے۔ نماز میں کس صورت میں نیت توڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ہم نے شروع کے اندر جدھر نیت کے مسائل بیان کیے تھے، غالباً آج سے 2-3 لیکچر پہلے، اس کے اندر ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا۔ مسجد کی ٹائلز بھی اگر بہت گرم ہو تو جی بالکل کپڑا رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیڈیز کوکنگ وغیرہ کرتی ہیں تو کہ وہ بھی نماز کے لیے کپڑے وغیرہ الگ پہنے، تو اگر ان کے کپڑوں سے بہت زیادہ سمیل وغیرہ آ رہی ہے کھانے کی تو وہ کپڑے پہن لیں، اگر اس کے اندر بہت زیادہ مشقت ہے یا وہ نہیں تو وہ پھر ظاہر بات ہے کچھ ایسے کپڑے وغیرہ کا کوکنگ کے دوران اہتمام کریں جس سے اس دھوئیں کی یا کھانے کی سمیل ان کے کپڑوں تک نہ پہنچے۔ ہم کو تو مسجد جانے نہیں دیا جاتا، تو جو نہیں جانے دیتا مسجد عورتوں کو، وہ اپنے مردوں کو وہ حدیث سنائیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم نے پڑھی بھی ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی ان بندیوں کو مسجد جانے سے روکو نہ۔ محراب میں نماز پڑھنا کیسے، کیا یہ بستون کے زمرے میں آئے گا؟ جی بالکل، ہر وہ چیز جو محراب یا دیوار یا الماری یا کوئی بھی چیز یہ سترے کے یا ستون کے حکم میں ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ کیا تورک میں دایاں پاؤں کھڑا کرنے کے بجائے بچھا سکتے ہیں؟ تو جی بالکل اس کو بچھایا بھی جا سکتا ہے۔ عصر کی نماز رہ گئی تو اگلے دن پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں نا آج رہ گئی تو چلیں کل کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے، نہیں، رہ گئی ہے تو اس کو اسی وقت پڑھیں جب آپ کو یاد آیا یا جب آپ نیند سے جاگے، یہ دو عذر ہیں آپ کے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ باقی ماشاءاللہ تقریباً وہی سوالات ہیں جن کے جوابات ہو گئے ہیں، اور جس طرح کہ آپ میں سے کسی نے ریکویسٹ کیا تھا ہماری ٹیم سے کہ یہ سوالات بھی ریکارڈنگ کے اندر آ جائیں تو بہتر ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ سوالات جو آپ کے ہوئے تو یہ بھی آپ کی ریکارڈنگ کے اندر موجود ہوں گے۔ تو اگر کوئی اناؤنسمنٹ ہے ہماری ٹیم کی طرف سے تو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں اگلے ہفتے تک انشاءاللہ۔ قضائے عمری پھر کیسے پڑھیں گے؟ قضائے عمری واللہ عالم، شریعت کے اندر احادیث کے اندر قضائے عمری کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس نام سے کوئی نماز ہے ہی نہیں شریعت اسلامیہ میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔